بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، نے بیت الاحزان کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے کہ جو انہوں نے اس میں لکھا اس میں تضاد اور اپنے خلاف اور حقیقت کے خلاف اور اہل بیت پہ جو جھوٹ باندھا، بہتان باندھا، وہ بھی 1400 سالہ۔ لہذا چند باتیں ہم کر چکے، اس کے بعد یہ ایک اور کتاب کا اس میں حوالہ ہے صفحہ 119 پر، اس کو بھی انہوں نے اہل سنت کا عالم قرار دیا ہے، اور 119 پر احمد بن محمد قرطبی بروانی مالکی، جو کہ ابن عبد ربہ اندلسی کے لقب سے مشہور ہے، اور یہ انہوں نے باقاعدہ یہ صفحہ ہے یہاں پہ اس کا ذکر ہے، اور اس میں انہوں نے اس کو لکھا، بہت اچھی کتاب سمجھی جاتی ہے، اور اس بندے نے عبد الفرید کے نام سے کتاب لکھی۔ حالانکہ اس کے بعد 120 پر کچھ واقعات بھی نقل کیے، لیکن اس میں بھی دھمکی کا ذکر ہے، باقی بہتان کہاں چلا گیا، اس میں بھی سند نہیں لکھی۔ تو اب یہ واقعہ سنا کے لوگوں کو بدظن کرتے ہیں، اور حقیقت میں صحابہ کو نہیں اہل بیت کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، تو یہ سند کے بغیر تو یہ بھی مانتے ہیں کہ بغیر سند کے اس کا جو دل چاہے بول دے، تو یہ دین نہیں ہو جائے گا، مذاق ہو جائے گا۔ تو اس میں عبد الفرید میں اگر آپ کے پاس سند ہے کسی شیعہ مذہب کے عالم فاضل ذاکر کے پاس، وہ ہمیں دکھا دے، ہم دیکھ لیں، اور پھر سننے کے نام سے ہم نے شروع سے اس بات کو ہم کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہمیں سند دے دو، دکھا دو، بتا دو، اور اس کی تصحیح کر لیں۔ وہاں بار بار ہمارا نام لے کے اور ہمارا نام لے کے اہل بیت کو جو ہے وہ کرتے ہو۔ تمہیں اگر اہل بیت کی شان میں نہیں مانتے تو نہ مانو۔ پھر اس میں بیت کا بھی ذکر ہے، یعنی 2 باتیں ہوئیں، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ آئے، آگ لے کر آ گئے تاکہ خانہ فاطمہ کو جلا ڈالیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے سامنے آئیں اور اس سے فرمایا، فرزند خطاب تو اس لیے آئے کہ ہمارے گھر کو آگ لگا دے۔ عمر نے کہا جی ہاں، ورنہ دوسرے لوگوں کی طرح سے آؤ اور بیعت کرو۔ علی گھر سے نکلے اور ابو بکر کے پاس گئے اور ان کی بیعت کر لی۔ اچھی طرح پڑھ لو بھائی، دیکھ لو، اب مجھے بتاؤ کہاں گئی آگ، کہاں گیا عمل اسقاط، اور کہاں دروازہ، کہاں ان پہ کہیں تازیانے مارے جا رہے ہیں، کہیں تماچے مارے جا رہے ہیں، کہیں پسلیاں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ بات اہل بیت پر بہتان ہوگی تو قیامت کے دن کیا اشر ہوگا، اور خود ہی اس بات کا آگے انشاءاللہ یہ بیان آ رہا ہے۔ ان میں سزا بھی انہوں نے خود بتائی کہ جو اہل بیت کی شان میں یا سیدہ طیبہ طاہرہ کسی بھی اہل بیت کے خاندان میں سے کسی کو اگر یہ بیت بھی گستاخی کرے گا، کوئی بھی ہو، اگر چاہے وہ کوئی سنی کیوں نہ ہو، اور کسی مذہب فرقے ایسا کلمہ گو ایسا ہو، اپنے آپ کو اہل بیت کا ماننے والا کہے، اس کی سزا بڑی دردناک ہے۔ بہرحال تو اب یہ جو ہے، اور پھر یہ دیکھو اس میں بیعت کر لی اور سیدہ طیبہ زندہ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ دوسرے حوالے میں ابن قتیبہ کے حوالے میں تھا کہ یہ، اور 120 پر ہی تھا غالباً، ہاں 119 پر
اسی حوالے سے جہاں سے یہ ابن عبد ربہ اندلسی کا قول سے اوپر ہی ہے کہ ابن قتیبہ لکھتے ہیں کہ جب تک فاطمہ زندہ رہیں رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی نے حضرت ابوبکر کی بیعت نہ کی اور یہاں کر لی، یہ بتا دو بھائی یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے؟ اب قتیبہ کا بیان مانتے ہو تو اندلسی کا بیان غلط ہے ابن عبد ربہ، اگر یہ صحیح ہے تو قتیبہ کے بیان کو جو ہے اعلان کرو، نکالو کتاب سے۔ کر دیا کہ یہ گلے میں وہ ہڈی ان کے پھنس گئی ہے کہ نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں، لیکن ایک گنجائش باقی ہے، توبہ کر لو اور اہل بیت کے سچے ماننے والے ہو جاؤ، صحابہ اکرام کے ماننے والے ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ دین دنیا آخرت سب بہتر۔ نمبر یہ پھر اس میں جو ہے اس کا ذکر بھی، عبد الفرید کا ذکر بھی، الذریعہ کتاب معتبر شیعہ مذہب کی اور علماء کی نزدیک، اس کے جلد نمبر 15 صفحہ 286 پر اس کا شیعہ ہونا ثابت ہے، ابن عبد ربہ، اور کتاب کا نام عبد الفرید۔ یہ سب سے زیادہ انہوں کو یہی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب توفیق ناشریہ میں فرمایا کہ یہ نام سے دھوکہ دیتے ہیں اہل سنت اور چاہتے ہیں لوگوں کو گمراہ کریں، لوگوں کو بدظن کریں، اور یہ گستاخیاں خود کرتے ہیں اور ڈالنا چاہتے ہیں دوسروں کو۔ یہ اب جو ہے نا اس دور میں، اس جدید دور میں اور اس کمپیوٹر کے دور میں اب یہ فراڈ نہیں چلے گا۔ چار دیواری میں تو تم بیان کرتے تھے، روتے تھے اور رلاتے تھے اور لوگوں کے جذبات سے کھیلتے تھے، گاؤں دیہاتوں میں، جنگلوں میں یا اور ایسی جگہوں پر، یا کوئی دیکھنے سننے پوچھنے والا نہیں تھا، مگر علمی دنیا میں اب تو ہر کام جو ہے نیٹ پر کر سکتے ہیں اور معلومات، تحقیق، حوالہ سب نکالا جا سکتا ہے۔ لہذا اہل بیت کا ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے اہل سنت کی صفائی نہیں کر رہے، بلکہ ہم اہل بیت کے حوالے سے اس بات کو رو رہے ہیں کہ وہ بات جو جھوٹ ہے وہ مت پھیلاؤ۔ اس کے بعد نمبر 5 صفحہ 120 پر مشہور مورخ مسعودی کا ذکر کیا۔ مسعودی کی کتاب کے متعلق لکھا 120، مشہور مورخ مسعودی، کتاب بیت الاذان، یہ ان کے سامنے ہے بھائی، یہ سب چیزیں انہیں کی ہے، حوالے بھی ان کی، کتاب بھی ان کی، تضاد بھی ان کا، واقعہ بھی ان کا، جھوٹ بھی ان کا، بہتان بھی ان کا۔ لہذا 120 پر مشہور مورخ مسعودی کا حوالہ دیا کہ وہ جی مروج الذہب نامی کتاب لکھی، اس کتاب کے پرمعنی تصور کی جاتی ہے۔ وہ اپنی اس کتاب میں عبداللہ بن زبیر کے حالات لکھتے ہیں۔ یہ غالباً میں حوالہ اس پہلے دے چکا ہوں، پھر بھی دوبارہ سن لیں اگر پہلے دیا تھا، کہ آگ لگانے والے واقعے کو مطلب اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے پھر دیکھو ایسی بات نقل کر دی کہ جو ان کا بہتان ظاہر ہو، ان کا اپنا پردہ جھوٹ کا ہٹ گیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مکے میں جتنے بھی بنی ہاشم سب کو گرفتار کر کے شعیب ابی طالب میں جمع کیا، ان کے ارد گرد بڑی مقدار میں لکڑیاں جمع کر دی تھی، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ اگر بنی ہاشم نے اس کی بیعت نہ کی تو لکڑی کو آگ لگا دی۔ اب اس میں بنی ہاشم میں سے ایک فرد بھی زندہ نہ بچے گا۔ قیدیوں میں حضرت علی کے فرزند محمد حنفیہ بھی تھے۔ بہرحال بنی ہاشم کے لوگ تھے۔ مقصد اس کا کہنے کا یہ ہے، پھر آگے اس کو 121 پہ یہ لکھا کہ لکڑیاں جمع کرنے سے عبداللہ کا مقصد بنی ہاشم کو خوف زدہ کرنا نہیں تھا اور انہیں جلانا مقصود نہ تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اس طرح بنی ہاشم بیعت کریں۔ تو آگے لکھتے ہیں یہی عمل تو عمر بن خطاب نے بنی ہاشم سے روا رکھا۔ اگر اس کو